پھر وہی تقابل. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس کے سارے راستے کھل گئے. میں نے نہ کچھ کیا, میرے کوئی راستے نہیں کھلے. آپ کو کیا پتا وہ کون سی مصیبت سے گزر رہا ہے یا گزرے گا یا کیا مشکل ہوگی. ان کی تو شادی ایسے ہو گئی تھی, اس کی تو اس عمر میں ہو گئی تھی. انہوں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی. ان کا تو بیٹے بھی ہو گئے, ان کا تو ٹوئنس بھی ہو گئے, ان کا تو یہ. او مائی گاڈ, اسٹاپ. First of all, thank you for coming and sharing the opportunity here. The question is, it's basically related to the norms of the society that's going on these days for the people, young people, brothers and sisters that are getting married. Mama, I mean, you can pinch and take it. So basically, the question what she wants to ask is how to counsel your kids. In med school or engineering, students are getting engaged with each other, either they're brothers and sisters, and they get affiliated with one another during their 4 years of education. Okay. They develop an understanding throughout the whole course, and then when they're done, they tell their parents that we want to get married to XYZ and all that, and it becomes normal for them. And they talk to their parents کہ ماں باپ سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک آپ بچے کو کوئی رشتہ کہتے ہیں. لیکن the question is for the individual that don't have such an opportunity and the girls and boys that are left that they feel kind of in depression and anxiety کہ یار we did not make an understanding, we did not get the opportunity to understand somebody, and now we're left with the leftovers, I'm sorry to say, کہ either we have to go down to our normal statuses or we have to compromise our basic things that because of the time and the age that we're getting older we did not find anybody suitable during our educational journey. So the question she basically wants to ask is کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بتایا جائے کہ اٹس اوکے کہ رشتہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکیوں لڑکوں میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونا یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی جاب ریفرنس کے اندر ضروری ہے. I mean, اصل میں یہ چیز بھی کمپیریزن کا مسئلہ ہے نا. آپ کسی اور کو دیکھتے ہو, کسی کی اسٹوری کیسی ہوئی, پھر آپ کہتے ہو میری اسٹوری ایسی کیوں نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ موقع فراہم کیا, ہر ایک کی الگ سچویشن ہے. اور کچھ لوگ اگر شادی کا راستہ ان کو یونیورسٹی کے دنوں میں ملا وہ اور راستہ ہے, کسی کو کسی اور راستے میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک راستہ تھوڑی کھولا ہوا ہے. تو یہ ہائپر کمپیریزن جو ہے نا, یہ دس از دا ریئل پرابلم ہیئر. جیسے اگر یہ راستہ نہیں ہے تو کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں, ہو نہیں سکتا. اٹس ریڈیکولس. یہی تھا نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے بچے ذرا وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں شاید ہمارے میں کوئی کمی ہے کہ ارینج میرج اور یہ والی مشکل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی جو تو پھر یہی نا, یہ فتنہ ایک بہت مطلب آج کل بڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ بچیوں کے لیے یا بچوں کے لیے اس چیز کی بہت ہے, اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی کمی ہے شاید اس وجہ سے. مطلب صرف لو میریجز رہ گئی ہیں یا ارینج میریج یا اس طرح کا کوئی مسئلہ. اصل میں ہمیں نا کچھ چیزیں ریسٹور کرنی ہے اپنی سوسائٹی میں. فیملیز کے تعلقات اور یعنی باعزت دائرے کے اندر لڑکے لڑکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان کرنا جس میں فیملی سپرویژن ہو تاکہ وہ بات کر سکیں. صحابہ آپس میں بات کیا کرتے تھے شادی سے پہلے, اور ہم نے وہ دروازہ یا تو پورا کھول دیا ہے یا پورا بند کر دیا ہے. اور پھر ہوتا دو ایکسٹریم نکل آتے ہیں سوسائٹی میں نا. تو اس میں جو نارمل تھا اس کو ہم نے ایک طرح سے ترک کر دیا ہے, اور میں اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ تھی کہ مطلب عام طور پہ بچوں میں یہ چیز آتی ہے, مطلب ہمیں بھی ہوتی تھی. چلے الحمدللہ میں نے اب قرآن سے تعلق جوڑا ہوا ہے, تھوڑا بہت سیکھ رہی ہوں کہ ہم مطلب جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کے راستے اتنی آسانی سے کھلے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. پھر اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس کے سارے راستے کھل گئے. میں نے نہ کچھ کیا, میرے کوئی راستے نہیں کھلے. آپ کو کیا پتا وہ کون سی مصیبت سے گزر رہا ہے یا گزرے گا یا کیا مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ, کسی کا ایک راستہ جو ہے آسان کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کا راستہ مشکل کیا. یہ ہوتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. تم اس چیز کی خواہش نہ کیا کرو جس میں کسی نے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر فضیلت دی ہے. یعنی دوسروں پر نظر مت رکھا کرو. ان کی تو شادی ایسے ہو گئی تھی, اس کی تو اس عمر میں ہو گئی تھی, انہوں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی, ان کا تو یہ بھی ہو گیا, ان کا تو وہ بھی. ساری نظر اوروں پر, اوروں کو دیکھ کر کڑنا. اچھا ان کا تو بیٹے بھی ہو گئے, ان کا تو ٹوئنس بھی ہو گئے, ان کا تو یہ. او مائی گاڈ, اسٹاپ. مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو مطلب یہی چاہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کے بچوں کو کیسے قائل کیا. تسلی دینے والی بات نہیں ہے یہ. آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں سے کوئی بات کا جواب نہیں ملا. یقین پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ پر. آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مانیں. ہدایت کیا ہے کہ آپ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے آپ اپنے مقصد کو دیکھیں. اب ہوا کیا ہے کہ اب سارا مقصد دیکھیں, ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو زیادتیاں کی ہیں نا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ شادی کرنا ہے. اگر بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ رشتہ اچھا آئے گا. یعنی وہ ایک پہاڑی ہے دنیا میں جس کی اس کے اوپر تک ہمیں پہنچنا ہے, وہ پہاڑی کیا ہے؟ شادی. اب ایک دفعہ وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے اور وہ غلط جگہ شادی کسی طرح کرا دی اور وہ عذاب میں ہے, تو آپ کو اب نبھاؤ. اور پھر کہتے ہیں جب عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اچھا اور پھر اس کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ عذاب میں ہے. اب تو بچہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ فارمولا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے, اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہماری اپنی انگزائٹی سے تعلق ہے.
ہم نے دوسروں کو کمپیئر کر کے اس کی بھی شادی ہوگی, اس کی بھی ہو گئی, ہماری بیٹی بوجھ ہے. کس نے کہا ہے بوجھ ہے؟ No, it's like the other way around. If the kid asks their parents, "Kabhi aap hamara rishta kyun nahi kar rahe? Why is it taking out? What do you Maybe they're social, and maybe the parents are socially awkward and isolated, and they should be more social. Exactly. Maybe they should be, and maybe the uncle should become social, or the grandpa should become social. Point. اگر آپ اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے تو آپ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز, ویلکم ٹو سرین پاتھ. ویورز, آج کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کویشچن آنسر سیشن میں. ایک لیڈی نے, ایک جو مدر ہے, انہوں نے یہ کویشچن پوچھا ہے کہ یعنی کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہم پریشان ہوتے ہیں رشتوں کے لیے, یعنی کہ سم ٹائمز لو میرجز صحیح رہتی ہیں کئیوں کے لیے ارینج, تو کس طرف چلنا چاہیے. کئیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہو جاتا ہے, کئیوں کی مطلب قسمت ہی نہیں کھلتی اس سلسلے میں. تو یعنی کہ کیا چیز بہتر ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے بھی, سب لوگوں نے ایکسپیرینس یہ کیا ہوگا, لیو اٹ آن اللہ. اللہ پہ چھوڑ دی جائے جب ہر چیز اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لو میرج کس کے لیے صحیح ہوگی, کسی کے لیے ارینج ہوگی, تو یہ سب قسمت کی بات ہے. کسی کو کسی کے ذریعے کوئی چیز ملنی ہوتی ہے, کسی کو کسی کے ذریعے ملنی ہوتی ہے, تو کس طرح سے کنیکشن ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم اس سمت میں چل پڑتے ہیں. لیکن یہ چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں, آپ اللہ کے جو حدود ہیں ان کو پار نہیں کر رہے, تو پھر ٹھیک ہے. پسند کی شادی میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی وہ برائی نہیں ہے, لیکن اگر آپ حد میں رہ کے تو ہر کام کریں تو یہ بہتر ہوگا سب کے لیے.